اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے، بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ نہیں بچے، ہم نہیں بچے، وہ ایم کیو ایم والے بھی نہیں بچے، آپ کیسے بچیں گے؟ تو ٹائم نہیں، انشاءاللہ نہیں کہنا، ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ ایک آدھ رات جیل خانے میں ایسی آئی جب میرے بھائی کو ہارٹ کا پرابلم ہوا کہ میرا دل کیا کہ میں بد دعا دوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں ڈر گیا بد دعا دینے سے، میں نے بد دعا دی نہیں ہے۔ کیا چوری کی ہے ہم نے؟ کون سا ڈاکہ مارا ہے؟ شہزاد بیٹھ جاؤ بیٹا، وہاں چلو۔ کون سا ڈاکہ مارا ہے ہم نے؟ کیا چوری کی ہے جی؟ یہاں پہ پھاڑ پھاڑ کے گلا، ایک صاحب کہتے تھے کہ جنرل الیکٹرک کے جو لوکوموٹیو ہیں وہ مہنگے آئے ہیں، میرا ایک بھائی بھی فالو کرتا تھا بغیر سمجھے، کدھر گیا جی وہ؟ میں نیب کی کسٹڈی میں ہوں نا 7 مہینے سے، کیوں نہیں مجھ پر وہ الزام آئی جو ہے وہ اس کی وہ مجھے چارج شیٹ کیا گیا؟ یار ہر بندہ چور تو نہیں ہوتا، ہمیں پتا رگڑا کس بات کا لگ رہا ہے، رگڑا تقریروں کا ہے، مجھے پتا ہے میں تقریریں کرتا رہا ہوں، رگڑا لگنا چاہیے تھا، جماندرو ہم یہی کام کرتے ہیں، مجھے اعتراض بھی کوئی نہیں ہے، آپ اپنے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، باقیوں کے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، تو لیے جائیں، یہ حساب آپ نہیں دینا ہے اور تو کسی نے دینا نہیں ہے کل۔ تو جناب اسپیکر، یہ بجٹ، اس پہ میں کچھ دیر بات کروں گا، میں اپنے ٹائم میں کوشش کروں گا ختم کروں۔ اس بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کی چیخیں نکلوا دی۔ اس بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی تباہی کے تابوت میں یہ بجٹ بدقسمتی سے آخری کیل ثابت ہوگا، اور یہ جو آپ چھاپوں کا اختیار دے رہے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو، یہ ایک کرپشن کا سیلاب نیا نہیں آئے گا۔ کیا کرپشن صرف سیاست دانوں تک محدود ہے؟ سول سرونٹس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، پولیس، ایف بی آر، کسٹمز، انکم ٹیکس سب دودھ کے دھلے ہیں، کوئی کسی سے دہاڑی نہیں لگاتا۔ یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا اختیار دے رہے ہیں، اس کے اثرات آپ کو پتہ کیا ہیں؟ پوری قوم بھگتے گی، لوگوں کے گھروں میں گھس کے چھاپے ماریں گے یہ لوگ تو اور اسی طرح 12 لاکھ سالانہ ٹیکس کی چھوٹ کو 4 لاکھ پر لانا ظالمانہ اقدام ہے۔ ٹیکس سلیب کو آپ 35% تک لے گئے ہیں، ٹیکس کلیکشن بڑھ ہی نہیں سکتی اس سے۔ جو حکومت 4,000 ارب کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی، 5,500 ارب کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ پورا کیسے کریں گے؟ اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو صوبوں کو کہاں سے دیں گے؟ یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ کیسے مکمل کریں گے آپ نے پاکستان کی تاریخ کا خسارے کا سب سے بڑا بجٹ پیش کیا ہے۔ تعلیم کا بجٹ آپ کا مینیفیسٹو تھا، تعلیم اور صحت کا بجٹ بڑھائیں گے، آپ نے تعلیم کے بجٹ میں 20 ارب کی کمی کی ہے، آپ نے صحت کے بجٹ پر کٹ لگایا ہے، آپ کہتے ہیں پی ایم ایل این نے 10,500 ارب کے قرضے لیے 5 سال میں، آپ نے 10 ماہ میں 5,000 ارب کے، اس سے زیادہ قرضے 10 ماہ میں لے لیے ہیں۔ ہم سے آپ حساب مانگتے ہیں تو وہ حساب تو نظر آتا ہے، 11,000 میگا واٹ بجلی، موٹر ویز، ایل این جی ٹرمینل، گوادر پورٹ، نیلم جیلم، لواری ٹنل، کچی کینال، ٹرانسمیشن لائنز، تھرکول کا منصوبہ، میٹروز، اورنج لائن، آپ نے یہ جو قرض لے لیا ہے 10 ماہ میں 5,000 ارب کا، اس پہ بی آر ٹی کے کھڈے مارے ہیں آپ نے۔ کوئی پروجیکٹ بنایا تو آپ ہمیں بتائیں۔ آپ نے گھروں کا وعدہ کیا، آپ نے لوگوں کے گھر گرا دیے، آپ نے روزگار کا وعدہ کیا، آپ نے لوگوں کو بے روزگار کیا، روپیہ گر رہا ہے، ڈالر چڑھ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہوگا جناب، بجلی، گیس، سبزیاں، پھل، اشیاء خودنی، ہر چیز مہنگی۔ جی ڈی پی ہم جو چور کہے جاتے ہیں آپ کی نظر میں، ہمارے دور میں 5.8% تھا اور فرشتوں کے دور میں 3% پہ آ گئے۔ اب آپ ریلوے پہ آ جائیں، مجھے آپ یہ بتائیں 40 ارب تھا پی ایس ٹی پی جناب اسپیکر جب لاسٹ ٹائم ہم نے چھوڑا، 18 ارب پہ یہ محکمہ مجھے ملا تھا، 50 ارب پہ میں اس کو چھوڑ کے آیا تھا ارننگ کے اوپر۔ آپ 40 بلین سے 16 ارب روپے دے رہے ہیں۔ اب آپ 16 ارب میں تو ریلوے کی پی ایس ٹی پی کا 1/3 بھی مکمل نہیں ہوگا۔ وزیر صاحب جتنا مرضی ایفرٹ کریں اس کے باوجود مکمل نہیں ہوگا۔ حالات یہ ہیں، میں 20 دن کا آئل سٹاک چھوڑ کے آیا تھا، آپ 3 دن پہلے آئے، پنکچویلٹی فال کر گئی ہے، لوگ آپ کی جان کو رو رہے ہیں، روز حادثات، میرے دور میں بھی حادثات ہوتے ہیں، ایک وزیر حادثے کا براہ راست ذمہ دار نہیں ہوتا۔ آپ تو میرا استعفیٰ مانگا کرتے تھے، عمران خان صاحب نے بھی مانگا تھا، میں نے کبھی شیخ رشید صاحب کا استعفیٰ نہیں مانگا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ شیخ رشید صاحب تو حادثے نہیں کروا رہے، ظاہرہ ہیومن ایرر ہوگا یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوگا، مگر آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ الوی صاحب کو اور عمران صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ٹرینز چلائیں، آپ نے 10 نئی ٹرین چلائیں، 7 اس میں سے خسارے میں ہیں۔
جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ سے فگر مانگتے ہیں تو آپ ہمیں غلط فگر دیتے ہیں. میں نے فگر پکڑ لی اور کہا 20 کروڑ کا خسارہ ہو چکا ہے. کوئی ایڈیشنل ریٹ باقی نہیں بچا. چلتی ٹرینوں کی بوگیاں اتاری ہیں اور جو نئے انجن ہم چھوڑ آئے تھے وہ جوڑ کے نئی ٹرینیں چلا دی ہیں. ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور پیسنجر اور وہ جو فریٹ مکس ہے ہم ٹھیک کر کے آئے تھے, آپ نے دوبارہ خراب کر دیا ہے, تباہی مچا دی ہے. ML1 پر آپ بتائیں, جناب وزیر اعظم گئے تھے, پورے پاکستان کو کا معاہدہ کر کے آئے ہیں, آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. آپ نے معاہدہ کیا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا, ریزائن دے کے جاؤں گا یہاں سے. آپ نے نہیں کیا. آپ ایک MOU کر کے آئے ہیں. میں نے وہ MOU پڑھا ہے, میننگ لیس MOU. یار جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. تو آج ریلوے کا کباڑہ کر دیا گیا ہے. آپ 10,000 یا 12,000 جابز دے رہے ہیں, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ کو پتا جناب اسپیکر, پینشنرز کو اور ریلوے کے ملازمین کو ادائیگیاں نہیں کی جا رہی تاکہ 30 جون کو جو فائنینشیل ایئر کلوز ہوگا تو ڈیفیسٹ کم دکھایا جا سکے. وہ ریلوے ملازمین سراپا احتجاج ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب میں تھوڑی سیاسی بات کروں گا اور بات کو ختم کروں گا. جناب اسپیکر, مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں, نیب کا بلیک لا پاکستان کی اکانومی کو کھوکھلا کر رہا ہے. وہاں صرف سیاستدان نہیں ہے, ہم تو 2, 2.5, 3 ہیں, سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہماری جانوں کو بھی رو رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نیب لا میں تبدیلی نہیں کی. نالائکی کی کرنی چاہیے تھی. وہ نالائکی آپ بدرجہ ختم کر رہے ہیں اور یہ نالائکی آپ کے بھی گلے پڑے گی. پر ہم آپ تو بھگت لیں گے. ایک لے مین کیوں بھگتے جس پہ شک آتا ہے بغیر ثبوت کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. لوگوں کے بچے ہیں, لوگ فیملیز والے ہیں, منہ کالے کر دیے جاتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آج خوف کا عالم یہ ہے, آپ اپنی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہمیں رگڑا لگانے کے شوق میں سول سرونٹس ڈر گئے ہیں. کوئی فائل سائل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. نیٹ لاس پاکستان کا ہو رہا ہے. کل جب آپ اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے لوگوں میں, کارکردگی کیسے دکھائیں گے کہ جب افسران سائن نہیں کریں گے اور پروجیکٹ آگے نہیں بڑھیں گے. جناب وزیر اعظم آفس میں ایک احتساب سیل قائم, ویسا ہی سیل جو مسلم لیگ نون نے بھی اپنے دور میں قائم کر کے غلط کام کیا تھا. دیٹ واز اے رانگ اسٹیپ. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. ایک جیسے کام کر رہے ہو یار, خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو, تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی, امبیرس کرتے ہو ایک دوسرے کو. کتنے دن یہ جماعتیں اقتدار میں رہیں, ادھر سے ادھر آ گئی, ہم بھی ادھر سے ادھر آ گئے. آپ نے نہیں آنا. اتنا اونچا بولنا, چور 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 کہنا, کتنے دن یہ سودا بکے گا, کتنے دن اس راگ کا آپ پلاپ کریں گے. آپ کا کام کارکردگی بھی ختم ہوگا. آپ کرتے احتساب. اگر آپ ایک امپارشل گورنمنٹ ہوتے, جس حکومت کا سربراہ کہے میں نہیں چھوڑوں گا اور وہ بازو ٹانگ لے, جس کے وزراء کے ہم گرفتاریاں کرواتے ہیں, وہ کریڈیبلٹی لوز کر دیتی ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی. آپ چیئرمین نیب لگ جائیں جا کے. آپ عدالت بھی بننا چاہتے ہیں, آپ مدعی بھی بننا چاہتے ہیں, آپ منصف بھی بننا چاہتے ہیں. تو دوستو یہ نہیں ہو سکتا, یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. جناب اسپیکر, آج نیب کو گسٹاپو بنا دیا گیا ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا شور مچا کے مخالفت اور مزاحمت ختم ہوگی, یہ اس کی غلط فہمی. 22 کروڑ کا ملک جس میں بار بار الیکشن ہوا ہے, جس کی 71 سالہ جدوجہد کی, جمہوری جدوجہد کی تاریخ ہے, ڈنڈے سے, دھمکیوں سے, گرفتاریوں سے, جبر سے, انتقام سے نہیں چلایا جا سکتا. یہ ریورس گیئر لگ گیا ملک کو. ملک تو سب کا ہے, ہم سب لوزر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی لوزر ہوں گے. اس لیے اس سے بچیں. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان آگے بڑھ جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتان تراشی اور بدسلوکی یہ دفن کر دے گی؟ پیپلز پارٹی کو ہم زور لگا کے دفن نہیں کر سکے. یہ بیٹھے ہمارے دوست, پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی تھی ضیاء الحق کے دور میں, اور جب بی بی آئیں اور کوئی نظر نہیں آتا تھا, صرف پیپلز پارٹی نظر آتی تھی. 10 سال کا رگڑا لگایا تھا ضیاء الحق نے. اور بھائی جان, ایوبی ماشاء اللہ کا سبق, ضیاء ماشاء اللہ کا سبق. مشرف دور میں ہم 19 آدمی تھے یہاں پہ, پھر اس ملک میں ہماری حکومت بھی آئی, 81 MNA بھی بنے ہمارے. تو یہ پولیٹیکل ریالٹیز کو گلا گھونٹ کے دبایا نہیں جا سکتا. ہم پڑے ہیں جیلوں میں, ہمیں پتہ ہم نے ابھی نہیں آنا, ہمیں جلدی بھی نہیں. ہم جیلوں میں پڑے, ہمارے اور ساتھی بھی آ رہے ہیں. پر اگلا سال اللہ نہ کرے آپ کا سال ہے, شاید آپ کو اس کی آواز نہیں آ رہی. میں نہیں چاہتا, میں انشاءاللہ نہیں کہوں. ہم یہ نہیں چاہتے
आप इसको हमारी कमजोरी ना समझें। जो कमजोर होते हैं वो मार्शल लॉ के साथ नहीं लड़ते, कमजोर लेट जाते हैं, वो अपने जमीर बदलते हैं। जमीर बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद हैं और जमीर न बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद हैं। शुक्रिया। आखिर में मैं जनाब स्पीकर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे दुख होता है जब हम अपनी अपनी जमातों और क्यादतों के दिफा में झूठ बोलने की हद तक चले जाते हैं। हमने अपने कायदीन को पता नहीं अल्लाह का खुदा न खास्ता अवतार बना लिया। इंसान है, गलतियां करते हैं, गलतियां होती हैं। अपनी अपनी जमातों के दिफा में एक दूसरे को हम लान तान करते हैं, एक दूसरे को अब्यूज करते हैं। जनाब स्पीकर, अगर रियासत में अगर ये हालात रहे तो मैं आपको बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये जमहूरी निजाम खतरे में। जो ये समझता है कि खतरे में नहीं है वो अपनी गलतफहमी निकाले। ज्यादा वक्त नहीं है, इस तरह 5 साल नहीं निकलेंगे। यहां 5 साल आराम से नहीं निकलते, नहीं निकले किसी के, इस अंदाज में तो 2 भी नहीं निकलेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क में जमहूरी निजाम को नुकसान हुआ, जिम्मेदारी भाई आप पर होगी। जो मुखालफीन को यहां से पकड़ के धमकियां देते थे, नहीं छोड़ूंगा, गिरा दूंगा, लेकिन हम कितने कमजोर हैं। हम जेलों में पड़े मर तो नहीं गए, हमारा अचार नहीं पड़ना जेलों में भाई, हमने सड़ना नहीं है वहां पे। हम पहली बार नहीं गए हैं, 12-12, 14-14 बार ये भुगताई है। कभी हम गद्दार थे, कभी हम बागी थे, कभी हम शरपसंद थे, अब हम चोर हैं। आइंदा शायद कोई और रकम मिलेगा। तो मैं आपसे एट द एंड दर्द दिल के साथ ये इस्तदा करना चाहता हूं, अल्लाह न करे कि इस ईवान का कोई रुकन डिवाइड के इस पार या उस पार उस सलूक का शिकार हो जो सलूक हमारे साथ किया गया, जो बदसलूकी रियासत पाकिस्तान में हमारे साथ बार बार की गई है और हमने भुगती है। मैं बद्दुआ नहीं देता, मैं नहीं चाहता। 40 साल का मेरा अपना सियासी सफर है, 75 साल की मेरी सियासी खानदान की स्ट्रगल है प्री पार्टीशन। मैं नहीं चाहता जो पीपीपी और पीएमएलएन के साथ हुआ है वो आपके साथ हो। अल्लाह के वास्ते इसको कमजोरी न समझे, इस पर थॉट प्रोसेस से गुजरे और एक ऐसा रास्ता बनाएं कि हम मिल के आगे बढ़े और ये बदसलूकी का, इंतकाम का और रगड़े लगाने का निजाम खत्म हो। पाकिस्तान पाइंदा। कल हमने एक मशवरा किया था कि 2 घंटे हम दे देंगे डिबेट के लिए, लेकिन जो मुझे रिक्वेस्टें आ रही हैं तो ये तो तकरीबन हमारा 1.5 घंटे हो गया है। मैं समझता हूं कि हम थोड़ा बढ़ाते हैं। मैं सिर्फ अपोजिशन से ये ख्वाहिश करूंगा कि जो सेनेट के रिकमेंडेशन पे हम थोड़ा उस पर टाइम कम कर देंगे और जो चार्ज एक्सपेंडिचर पे मैं 7 बजे तक इजलास खत्म करूंगा। तो सिर्फ मैं इसलिए कि ये आज की डिबेट को मैं 1 घंटा और बढ़ाता हूं और वहां से हम इसको काट देंगे। अभी जो हमारा फैसल वाडा साहब, मैडम आपको थोड़ा और नेट दे देंगे आपको। जी जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आगाज करूंगा जवाब में एक शेर से। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। यहां से मैं स्टार्ट लूंगा, फिर उन्होंने